حمدا والصلاۃ والسلام اصول فارسی درس نمبر 34۔ آج کا درس بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر سا ہے۔ دو عنوانات ہم پڑھیں گے، ایک اسم مصغر اور دوسرا اسماء اصوات کا بیان پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، یہ جتنی بھی تنویر کی ابحاث ہم فارسی میں پڑھ رہے ہیں، یہ تقریباً تمام عربی میں بھی آئیں گی، صرف و نحو میں، تو آپ کے لیے وہاں بہت آسانی ہوگی اگر آپ یہاں ان کو سمجھ لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ تقریباً اس سے ملتی جلتی ابحاث جو ہے وہ وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملیں گی۔ تعریف: وہ اسم جو کسی چیز کے چھوٹا ہونے یا ذلیل ہونے یا محبوب ہونے پر دلالت کرے، جیسے دریچہ چھوٹا دروازہ یعنی کھڑکی، مردک ذلیل مرد، طفلک پیارا بچہ۔ تین معنی انہوں نے بتائے ہیں اسم مصغر کے، ایک چھوٹے ہونے پر دلالت کرنا، ذلیل ہونے پر دلالت کرنا، محبوب ہونے پر دلالت کرنا، لیکن اکثر جو ہے وہ اکثر چھوٹے ہونے پر دلالت ہوتی ہے اسم مصغر کے اندر اکثر۔ فارسی میں بنانے کا طریقہ: کسی اسم کے آخر میں حرف تصغیر لگا کر اسم مصغر بناتے ہیں۔ کیا جی؟ کسی اسم کے آگے حروف تصغیر میں سے ایک لگا کر۔ حروف تصغیر تین ہیں، کاف، واو، چی، جیسے مردک حقیر مرد، چھوٹا مرد یا محبوب مرد، پسرو چھوٹا بیٹا، پیارا بیٹا، محبوب بیٹا یا حقیر بیٹا۔ یہ معنی جو ہوتا ہے اس کا پھر سیاق و سباق کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ تیسرا، کتابچہ چھوٹی کتاب، باغچہ چھوٹا باغ، کبھی چہ سے پہلے یا بھی لگا دیتے ہیں، جیسے باغ سے باغیچہ۔ اردو میں بنانے کا طریقہ: اسم مصغر کی اردو ترجمہ نے لفظ حقیر یا عظیم یا پیارا آتا ہے، یعنی جو تین معنی بتائے ہیں، یا حقارت کے لیے ہوگا، یا عظمت کے لیے ہوگا، یا محبوبیت کے لیے ہوگا، تو یہ تینوں اس کے موافق لفظ لائے ہیں، جیسے مردک حقیر مرد، طفلک پیارا بچہ، عملک عظیم عمل۔ اس کے بعد جی اسماء اصوات: وہ الفاظ جن سے جاندار یا بے جان چیزوں کی آواز نقل کرتے ہیں، یا وہ آواز جو کسی انسان سے کسی طبعی عارضے کی وجہ سے نکلے، جیسے کو کو فاختہ کی آواز کو نقل کرنے کے لیے، جیسے اوہ اوہ سینے میں طبعی عارضے کی وجہ سے نکلنے والی آواز، مو مو بلی کی آواز، او او کتے کی آواز، قل قل صراحی کی آواز، ٹھیک ہے، کہ کہ یا کہ کہ یا کہ کہ کھلکھلانے کی آواز، ہنسنے کی آواز، چر چر کباب کے سیخ پر جلنے کی آواز، چکا چک خنجر تلواروں کی آواز، فشا فاش ترنگا ترنگ تیروں کے پھینکنے کی آواز۔ یعنی کہ یہ اسماء جو ہیں یہ اصوات پر مشتمل ہیں، آوازوں پر مشتمل ہیں، کسی جاندار کی آواز ہو یا کسی بے جان کی آواز ہو، ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا مختصر سا درس، اسم مصغر اور اسماء اصوات پر مشتمل۔ آخر میں انہوں نے ایک فائدہ دیا، اسماء اصوات کا کوئی معنی نہیں ہوتا، محض یہ جو ہے کسی جاندار یا بے جان کی آواز کے اظہار کے لیے آتے ہیں، یا کسی جو ہے طبعی عارضے کی وجہ سے، طبعی یعنی طبیعت پر کوئی کیفیت، جیسے بندہ جو ہے غصے کی موقع پر بندہ کیسی آواز نکالتا ہے، بندہ پریشانی میں کیسی آواز نکالتا ہے، بندہ تھکن میں کیسی آواز نکالتا ہے، بندہ پیاس میں بھوک میں کیسی آواز نکالتا ہے، تو یہ ساری اس کو کہتے ہیں طبعی عارض۔ یہ تھا جی آج کا درس، ھذا ھو المرام واللہ اعلم۔